الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان امام علی مقام، چلیے حسین ابن علی کی بارگاہ میں ایک ایسا سلام پیش کریں جو ہمارے لیے توشہ آخرت بن سکے. بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں زہرا کا لال تنہا رہنے والا. پھر زہرا کے لال کے جنازے پہ کھڑے ہو کے معصوم سکینہ بین کرے گی اور اپنے بابا کو سلام کرے گی. بس اسی طرح سے جس کرب کے ساتھ سکینہ نے بابا کو سلام کیا ہے، اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرتے ہوئے مل کر سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے. السلام علی الحسین وعلی وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سوا. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. صلوات محمد وآل محمد. وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا وارث آدم صفة الله
السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ سلوات صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خدا کا شکر اجالا بجا لاتے ہیں کہ ہم فرش عذاب پر موجود ہیں۔ یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے اپنے کرم سے ہمیں نوازا اور ہم در حسین پر حر بننے کے لیے حاضر ہو گئے۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات سے، میرے مالک میرے مولا جتنے عزادار یہاں تشریف فرما ہیں بچوں سمیت سب کے بختوں کو روشن فرما، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں مومنات آئے بیٹھی ہیں بار الہ، جو والدین اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں ان کی بچیوں کے بختوں کو روشن فرما، ان کے نصیبوں کو یاور فرما۔ جس ماں نے اپنے بچے کے رزق کے لیے دعا کیا ہے، میرے مالک تجھے امام جواد کا واسطہ، تجھے واسطہ علی رضا کے دسترخوان کا، بار الہ تمام مومنین کے رزق میں کشائش عطا فرما، وسیع حلال رزق عطا فرما۔ میرے مالک میرے خالق جتنے گھروں میں ہسپتالوں میں مریض ہیں بار الہ تجھے واسطہ عارضی بیماری ہے، بیماری کربلا کا، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ بار الہ ہم سب روحانی مریض ہیں، حسین کے صدقے میں ہماری روحانی امراض کا حل عطا فرما۔ میرے مالک میرے خالق اس فرش عزا کا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پانی محفل کے رزق میں وسعت عطا فرما، ہمارا یہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس عزائے حسین کو ہماری لیے توشہ آخرت قرار دے، ہمارے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار دے، مرحومین کی مغفرت فرما۔ جہاں جہاں ملک پاکستان میں بلکہ اس پوری دنیا میں حسین کے عزاداری ببا کیے بیٹھے ہیں بار الہ ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے اعمال کے قبولیت کے لیے سید الشہداء سے قربت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ۔ سلسلہ گفتگو چل رہا ہے حسین مظہر صفات انبیاء۔ ابتدا جو تمہید آپ کی خدمت میں عرض کی تھی آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگی۔ سلسلہ چلا حضرت آدم سے اور آن کر رکا حضرت نوح علیہ السلام پر۔ حضرت آدم کے بارے میں ہم نے مسئلہ خلافت کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا، یاد ہے؟ فضائل سننے کے لیے آمادہ ہے؟ سلامت رہے۔ ایک شخص نے امیر المؤمنین سے پوچھا یا علی آپ چوتھے خلیفہ ہیں؟ علی سے بھی تو کوئی پوچھے، اسے چوتھا مانتے ہو اسے تو پوچھو وہ چوتھا ہے بھی کہ نہیں۔ یا علی آپ چوتھے خلیفہ ہیں؟ علی نے کہا ہوں۔ جس طرح آپ کو پریشانی ہو گئی ہے وہاں پر بھی پریشانی ہو گئی تھی۔ اس نے جواب لیا اور جانے لگا۔ علی نے آواز دی رخ میری بات سن، پلٹ واپس پلٹا، کہا یہ تو کچھ کون سا چوتھا خلیفہ، کون سا چوتھا خلیفہ؟ کہا مولا میں تو نہیں جانتا، آپ ہی بتا دیں۔ کہا سن،
تو زمینی خلیفوں کی بات کر رہا ہے، میں آسمانی خلیفوں کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا آدم کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلا خلیفہ آدم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، دوسرا خلیفہ داؤد ہے۔ تیسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہارون اخلفنی، موسیٰ نے کہا تھا ہارون کو خلیفہ بنا دے، تیسرا خلیفہ ہارون ہے، چوتھا علی مرتضیٰ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر۔ آسمانی خلیفوں میں علی نہیں آتا، علی آسمانی خلیفوں میں نہیں آتا، علی آسمانی خلیفوں میں آتا ہے۔ زمینی خلافت کی بھی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اب چاہے چوتھا مانو یا نہ مانو، ایک ملعون پیدا ہوا ہے۔ یہ سوشل میڈیا بھی عجیب بلا ہے، وہ جسے گھر میں بھی کوئی نہیں پوچھتا، سوشل میڈیا پہ اس کے ملینز میں فالوورز ہوتے ہیں۔ معیار ہی بدل گیا نا۔ کیا ہو گیا؟ وہ جس کی کوئی اوقات نہیں تھی آ کے ویڈیو بناتا ہے، کنٹروورشل بات کرتا ہے اس لیے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ وہ ملعون کہتا ہے پہلے تو امت نے مان لیا تھا نا چوتھا خلیفہ، ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ علی تو چوتھے راشد خلیفہ ہے ہی نہیں، علی تو چوتھے راشد خلیفہ ہے ہی نہیں۔ تو ہم نے جواب دیا تو صحیح کہہ رہا ہے، جو علی کا انکار کرے اس کا مقدر اتنا گرتا ہے کہ یزید جیسا خلیفہ اس کے مقدر میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا تمہارے ماننے کی بات نہیں ہے، خود علی نے کہا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں لیکن آسمانی خلیفہ ہوں۔ معاملہ آگے چلا حضرت نوح پر، اور کل میں نے آپ کو پطرس کا واقعہ سنایا تھا، ذہنوں میں ہے، ذہنوں میں صدا سے ہے۔ خدا کی قسم میں اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ مؤمنین کو فضائل سنائے نہیں جا سکتے۔ جو شکم مادر سے فضائل سننے آتے ہو انہیں کیا فضائل سنائے جا سکتے ہیں؟ صرف نکتے دے کر ان کے دینوں میں موجود فضائل کو چھیڑا جا سکتا ہے۔ پطرس نے کیا گناہ کیا تھا جانتے ہو؟ کل میں نے کہا تھا دو حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ یہ حقوق اللہ کا مجرم تھا۔ کیا کیا تھا؟ خدا نے اس کو بڑے خوبصورت پر دیے تھے، یہ پر پھیلائے اس نے جب پہلی دفعہ پرواز کے لیے۔ اس نے کہا مم مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ اس نے کیا کیا؟ تکبر ردائے پروردگار ہے، سوائے خدا کے یہ بات کوئی نہیں کر سکتا، خدا کے مثل کوئی نہیں ہے، وہی بزرگ و برتر ہے، اس لیے یہ ردا اس کی ہے۔ وہ یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ جیسا۔ اس نے ردائے پروردگار کو اوڑھنے کی کوشش کی۔ کیا کہا؟ پر پھیلائے، خوبصورت پر تھے، پرواز کرتے ہوئے کہا مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا؟ پروردگار کو اس کی یہ ادا اتنی ناپسند ہوئی کہ پروردگار نے اس سے بالوں پر چھین لیے۔ ایسے ہی ہے، یہاں تک تو سنتے ہیں نا، اب آگے سنیے۔ اب کیا ہوا؟ اب جب حسین کی بارگاہ میں آیا، کل میں نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول نے حسین تک تو جانے ہی نہیں دیا، جھولے سے مس ہوا یا لباس حسین سے، زیادہ روایات جھولے کی ہیں، صحیح ہے جی۔ اب جب حسین ابن علی کے جھولے سے مس ہو گیا
دوبارہ پر آ گئے. اب دوبارہ پرواز بھر کے کہا من مثلی، ہے کوئی میری مثل؟ میرا سوال ہے، یہی کام تو پہلے بھی کیا تھا، پروردگار نے پر چھین لیے، اب دوبارہ کہہ رہے ہیں من مثلی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب پروردگار نے پر نہیں چھینے. وجہ کیا ہے؟ عظمت جانو، عظمت جانو، وہ در جو شفاعت کا در ہے، حسین ابن علی. اب کیا ہوا؟ اب جب اس نے دوبارہ پر پھیلائے اور پر پھیلا کے پرواز کرتے ہوئے کہا من مثلی، خدا نے پر نہیں چھینے، نہ چھین کے بتایا جب حسین کے در سے ملے تو تمہیں فخر کرنا چاہیے. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یہ فخر کر رہا ہے لیکن خدا اسے تکبر نہیں کہہ رہا. پتہ چلا در حسین سے چیزیں ملیں تو یہ ہمارا افتخار ہے. اپنے آپ کو در حسین پر ڈالو. خدا کی قسم شفاعت کا کوئی ضامن نہیں ہے. دنیا جتنے پیروں فقیروں اور خلیفوں کو مانتی ہے، کسی ایک کا بھی قول اٹھا کر بتا دو کہ وہ یہ کہ میں کہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا اور تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، انہیں وہاں پر اپنی جنت کے لانے پڑے ہوں گے. تمہارے امام کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے. اللہ اللہ. اوروں کا تو نہیں پتا کس در پر بیٹھے ہیں، لیکن اتنا پتا ہے ہم جس در پر بیٹھے ہیں وہاں سے جنت سیدھی نظر آتی ہے، وہاں سے جنت سیدھی نظر آتی ہے. بس عزادارو اپنے آپ کو سید الشہداء کے ساتھ لٹھی کر لو. محسن نے بڑا خوبصورت شعر کہا نا، کیا کہا؟ تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، محسن میری نجات کا ضامن حسین ہے. اللہ بس عزادارو کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو در حسین پر حر کی طرح لے آؤ، تبدیل کرو اپنے آپ کو. فرش عزا تبدیلی کا نام ہے. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، آج چھٹے دن پھر کہہ رہا ہوں، خدا نے قرآن میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، اٹھا کر دیکھ لیے مفسرین کی اقوال موجود ہیں. ایک قول یہ ہے یہ محرم ہی کی 10 راتیں ہیں کہ جن کی قسم خدا کھا رہا ہے. تو بتائیے یہ معمولی راتیں ہیں؟ رات کو سونے سے پہلے غور کرو، پچھلے سال 2 محرم کو، 6 محرم کو، 5 محرم کو تم کیا تھے، اور آج 6 محرم کو تمہارے اندر کون سی تبدیلی آئی ہے کہ جب روز محشر تم اپنا نام اعمال پکڑ کے کھڑے ہو تو زہرائے مرضیہ تمہاری شفاعت کے لیے تمہیں چن لے. اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرو، ان صفات کو پیدا کرو کہ جب روز محشر خداوند کریم عزاداران سید الشہداء کو پکارے اور گروہ سامنے نمودار ہو تو محشر کے صفحے پر جو گروہ آئے وہاں آپ اور میں بھی موجود ہوں. لہذا کوشش کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں. فضائل کیوں سنائے جاتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ فضائل اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہمارا سخت دل نرم ہو جائے. آسان لفظوں میں بتاؤں، کبھی آپ نے مالی کو دیکھا ہے؟ اگر میں مالی کو ایک قطع اراضی دوں کہ تم نے اس کے اوپر زراعت کرنی ہے اور اس کو تنخواہ دوں، 10 دن بعد آ کے دیکھتا ہوں وہاں کوئی کام نہیں ہوا،
کوئی فصل نظر نہیں آ رہی، بیج بھی نہیں بویا ہوا۔ میں نے مالی سے پوچھا تجھے پیسے دیے ہیں، کھاد پڑی ہے، بیلچا پڑا ہے، درانتی پڑی ہے، بیج پڑے ہیں، کیا وجہ ہے کہ تو کام نہیں کرتا؟ مالی کہتا ہے صاحب ذرا مجھے زمین کو آمادہ کرنے دو تاکہ یہ بیج کو اپنے اندر سما سکے، تاکہ یہ بیج کو اپنے اندر سما سکے۔ اہل بیت علیہ السلام کا کلام اسی بیج کی مانند ہے، اور مالی جو گوڑی کرتا ہے اہل بیت کے فضائل اس گوڑی کی مانند ہے۔ جب ہم فضائل اہل بیت سنتے ہیں ہمارے دل کی گوڑی ہو جاتی ہے، وہ جو گرد و غبار اس پر آیا ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کی کثافت اس پر آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ فضائل اہل بیت سننے سے دل صاف ہو جاتا ہے۔ اب یہ دل تیار ہو گیا کہ اس کے اندر بیج بویا جائے اور اس کی آبیاری کی جائے۔ اب جب فضائل سننے کے بعد تم اہل بیت کا کلام سنو گے تو تمہارا دل کرے گا میں اس پر عمل کروں۔ بس آج فرش عزا سے اس میسج کو لے کر جاؤ کہ فضائل جب ہم سنیں تو اس کے بعد اپنے آپ کو منقلب بھی کریں، اپنے آپ کو حسین کے لال کے لیے کہ جو ہمارے زمانے کا امام ہے اس کے لیے تیار کریں۔ کل یہی فرش عزا زہرا کے 12ویں لال کے لیے چھاؤنیاں قرار پائیں، ہم فوجی بنے اس کی فوج کے۔ ایسا نہ ہو کہ مولا کہیں ہاں تو نکل جا۔ مولا کیوں نکل جاؤں؟ تو ہمارا محب تو ہے، شیعہ نہیں ہے۔ محب کون ہے؟ آپ دیکھیں یاسین قادری محب ہے کہ نہیں؟ انجینئر مرزا محب ہے کہ نہیں؟ روتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی روتے ہیں، ہم بھی روتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ہم مولا کے شیعہ ہیں اور وہ محب ہیں۔ کل ایسا نہ ہو مولا کہہ دے کہ تو بھی انجینئر مرزا کی لائن میں کھڑا ہو جا۔ بس اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک حدیث میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی، جب جناب نوح کا تذکرہ میں نے ابتدا کیا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا میں ایک موضوعاتی طالب علم ہوں، کوشش کرتا ہوں موضوع کو لے کے چلا جائے۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ آج سفینہ نجات کو بیان کروں گا۔ 2 دن ہم نے سفینہ نجات پہ بات کی، آج باری ہے کس کی؟ مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ۔ بس ذہنوں میں رکھیے گا، مصباح الہدی یعنی بولیے ہدایت کا چراغ، یعنی سلامت رہے، یہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ مقدمے میں جو میں نے آیا مدیجہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی تھی وہ کیا تھی؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ یعنی اپنی بات کر رہا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس نور کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دیے میں وہ جلتی ہوئی لو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جب بھی مثال دیتا ہے تو بڑی بڑی چیزوں کی مثال چھوٹی چیزوں کے ذریعے دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب اگر میں یہ کہوں کہ خدا کے نور کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یہ بتی جل رہی ہے، جیسے یہ لائٹ جل رہی ہے، سمجھ میں آتی ہے؟ یہی بات اللہ بھی تو کر رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔
اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے، مثل نوری، اس کے نور کی مثال کیسی ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، جیسا کہ دیے کے اندر وہ جلتی ہوئی لو۔ اب کہاں وہ دیے کے اندر جلتی ہوئی لو اور کہاں پروردگار کا نور؟ کوئی شباہت بنتی ہے؟ شباہت تو نہیں بنتی۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ظرف نہیں ہے کہ ہم پروردگار کے نور کا مشاہدہ کر سکیں۔ کیا مطلب؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی تمہید آپ کو اگر سمجھ میں آئی تو نتیجہ سمجھ میں آ جائے گا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ پتہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے۔ نہ روئے تو ڈاکٹر مارتے ہیں کہ روئے، اور اگر نہ روئے تو وہ مردہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، یہ رونا زندگی کی علامت ہے۔ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے روتا ہے، یعنی تکلم کرتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی جو حس سب سے زیادہ کام کرتی ہے وہ سننے کی ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو حس سب سے زیادہ کام کرتی ہے وہ دیکھنے کی ہے۔ یہ تین حصے حواس خمسہ میں سے 5 سینسز میں سے یہ 3 سینسز ایسی ہیں، 3 حسیات ایسی ہیں جو انسان کی پیدا ہوتے کے ساتھ متحرک ہوتی ہیں، البتہ درجہ وائز، سٹیپ وائز۔ سب سے پہلے بولنے کی، اس کے بعد سننے کی، اس کے بعد دیکھنے کی۔ اب یہ انسان اپنی ان 3 حسیات سے اپنے علم کا سفر شروع کرتا ہے۔ بتائیں کیا اسے کسی نے یہ سکھلا کر بھیجا ہے کہ اگر باپ یا ماں اونچی آواز سے بات کرے تو یہ پیار نہیں ہے؟ نہیں، وہ سنتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جب میری ماں مجھ سے پیار کا اظہار کرتی ہے تو اس کے دانت نکلتے ہیں، تو مجھے کہتی ہے میرا لال، وہ میرا بچہ۔ میرا باپ مجھے پیار سے گود میں اٹھاتا ہے تو وہ مسکراتا ہے، لیکن جب وہ غصہ کرتا ہے تو اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں۔ یہ کس نے سکھلایا؟ انسان کو جو خدا نے عقل دی ہے وہ عقل محتاج ہے ان 5 حواس کی۔ صحیح؟ حواس خمسہ کے ذریعے انسان اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ پھر آہستہ آہستہ انسان کا بچہ کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کو پکڑتا ہے، ہاتھ اس کو پیغام دیتے ہیں، یہ سخت ہے، یہ نرم ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے۔ اس کے علم میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آخری حص اس کی کون سی ہوتی ہے؟ چکھنے کی۔ کیوں؟ ہر چیز کو اٹھا کر بچہ منہ میں ڈالتا ہے۔ ایسے ہی ہے انسان کا سفر ان 5 حواس کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی انسان ان 5 حواس کے سفر کو اس کی معراج پر لے کر جاتا ہے تو وہاں سے اس کی عقل کا سفر شروع ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہاں سے اس کی عقل کا سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ عقل کا یہ سفر شروع ہی نہیں کر پاتے۔ بہت سارے لوگ عقل کا یہ سفر شروع ہی نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھیں بچے کے سامنے آپ نے سیب رکھے، ایک اٹھا لو، بہت سارے سیب تھے، خوبصورت، بدصورت، داغ والا، چھوٹا، موٹا، بڑا، بچہ کون سا اٹھائے گا؟ بتائیں؟ کوئی بھی اٹھا لے گا۔ یہ آپ چھوٹے بچے کی بات کر رہے ہیں، میں 2-3 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں۔ بڑا اور خوبصورت اٹھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی دیکھنے کی اس بڑی سٹرونگ ہے۔ اب مشاہدہ کر کے دیکھیں، اب کیلے خریدنے جاتے ہیں، کون سے خریدتے ہیں؟ بے شمار لگے ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ہے۔ پھل خریدتے ہیں، کون سا خریدتے ہیں؟ یہ انسان کا وہ سفر ہے کہ جب خدا نے اس کو پیدا کیا،
یہ ابتدائی زمانے کے اندر پیار محبت چھوٹا بڑا موٹا ان سب چیزوں کو درک کر رہا ہوتا ہے. جب اس کی عقل کا سفر شروع ہونا ہوتا ہے تب اس کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے. بہت سارے لوگ یہ عقل کا سفر شروع ہی نہیں کر پاتے. توجہ کیجئے گا، امیر المؤمنین کھڑے ہیں، ساتھ میں پہلے صاحب ہیں، بغل میں دوسرے صاحب ہیں، درمیان میں امیر المومنین کھڑے ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان کی عقل کا سفر شروع نہیں ہوتا تو وہ دیکھتا ہے یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ موٹا ہے، یہ لوٹا ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا. امیر المومنین درمیان میں کھڑے ہیں، بغل میں صاحب اول کھڑے ہیں اور اس طرف صاحب دوم کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا امیر المؤمنین آپ ہمارے درمیان ایسے ہی ہیں جیسے لنا. لنا لنا کیا ہوتا ہے؟ لام نون اور الف. لام نون الف مطلب کیا ہے اس کا؟ لنا کا مطلب ہے ہمارے لیے. ذہن میں رکھیے گا، چھوٹا اور بڑا، یعنی انسان کی عقل ابھی کامل، اس نے عقلی سفر شروع کیا ہی نہیں. جیسے ہی انہوں نے مولا سے کہا نا آپ ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا، تو مولا نے کہا یاد رکھنا اگر لنا کے اندر سے نون نکل جائے تو لام اور الف بچتا ہے، جس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں، تم علی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو. ایک قدم آگے آ جائے. اللہ صلی علی محمد وآلِ محمد. ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیے نام مولا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے آپ کی؟ مولا نے کہا لنا کے اندر سے نون کو نکال دو، لام اور الف بچتا ہے اور لا کا مطلب ہے نہیں. اب آپ ان کی ذہنی پستی کا مشاہدہ کیجئے. یہ کیا دیکھ رہے تھے؟ ہم بڑے ہیں اور یہ چھوٹا ہے اور یہ ہے اور یہ وہ ہے. یعنی ان کا ابھی تک عقلی سفر شروع ہی نہیں ہوا. عقل ان کے کام ہی نہیں کر پا رہی اور مقابلہ کر رہے ہیں کس سے؟ امیر المومنین سے. اب آپ مجھے بتائیں یہ انسان کہ جو حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، اس نے اگر کوئی بڑی چیز دیکھی ہی نہ ہو کیا اس کے وجود کا اقرار کرے گا؟ اگر میں آپ سے کہوں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کی بہت لمبی ناک ہے، مان لیں گے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حواس خمسہ تخیل میں ایک ایسے پہاڑ کا وجود لے آئیں. ابھی جب میں نے یہ بولا کہ آپ کے تخیل نے ایسا پہاڑ بنایا کہ جس کا لمبا ناک تھا، فوراً سے پہلے انسان کے تخیل نے کام کیا، لیکن چونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس لیے کبھی بھی ایسی بات کو نہیں مانے گا جب تک کہ دیکھ نہ لے. اب یہ بتانے کے لیے کہ وہ پہاڑ فلاں جگہ پر ہے، مجھے آپ کو یہاں پر قریب میں کوئی اس کی مثالیں ڈھونڈ کر دکھانی پڑیں گی جو چھوٹی چھوٹی ہو. اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور چونکہ انسان نے مشاہدہ نہیں کیا، انسان کے مشاہدے میں یہی دیے کی لو آتی ہے، اس لیے پروردگار ارشاد فرماتا ہے مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال دیے یہ لو جیسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم
ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم پروردگار کے نور کا مشاہدہ کر سکیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، مجھے بہت جلدی آگے کا سفر کرنا ہے اور ایک نتیجے تک آپ کو پہنچانا ہے۔ اگلی آیت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ، یہ جو چراغ ہے یہ ایسے گھروں میں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کا احترام کیا جائے۔ تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، شیعہ تفسیر کا نہیں، سواد اعظم کے سب سے بڑے حافظ جلال الدین سیوطی، تفسیر کا نام ہے در منصور۔ میں نے شاید پہلی مجلس میں ان کا تعارف کروایا تھا۔ کون ہے حافظ جلال الدین سیوطی؟ مکتب سواد اعظم کا وہ حافظ جو حافظ قرآن نہیں، اس لیے نہیں اسے حافظ کہا جاتا، اس لیے حافظ کہا جاتا ہے اور اس کی شخصیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کو 80,000 احادیث سلسلہ سند کے ساتھ یاد تھی۔ ابھی اگر میں مجمع میں آپ سے کہوں 10 احادیث سنا لے تو مشکل ہو جائے گا، اور اگر سند کی بات آئے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، سوائے حدیث قصہ کے ہمارے پاس کوئی سند ہے ہی نہیں، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ حدیث قصہ کے شروع میں لکھا ہوتا ہے ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا، اس لیے ہمیں وہ یاد ہے۔ باقی جو حدیثیں ہم نے ممبر سے سن رکھی ہیں اس کا سلسلہ سند ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ حافظ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ خداوند کریم نے یہ آیت نازل کی ہے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے دن اور رات میں؟ یہ کون سے گھر ہیں جس میں دن اور رات اللہ کا ذکر رہتا ہے اور یہ چراغ بھی اس کے اندر موجود ہے؟ ذہن میں رکھیے چراغ ہدایت، مجھے اس پہ بولنا ہے، مرحلہ بمرحلہ میرے ساتھ چلیے گا۔ کہا اللہ کے نبی یہ بتائیے یہ کون سے گھر ہیں؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ کس کے گھر ہیں؟ انبیاء کے گھر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مسجد میں نبی کے حجروں کے دروازے بھی کھلتے تھے اور لوگوں کے حجروں کے دروازے بھی کھلتے تھے، ایسے ہی ہے۔ پھر حکم پروردگار ہوا کہ ان دروازوں کو بند کر دیا جائے اور صرف یہ رہنے دیا جائے، ایسے ہی ہے۔ عالم اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر تشریف لا رہے ہیں مسجد میں اور سن رہے ہیں کہ رسول خدا ان گھروں کی بات کر رہے ہیں کہ جو انبیاء کے گھر ہیں، اور خداوند کریم ان گھروں کے عزت اور احترام کا حکم دے رہا ہے۔ خدا کی قسم مشکل ہی آسان کر دی، کوئی تو اچھا کام کیا انہوں نے۔ پوچھا رسول خدا سے اے اللہ کے رسول، میں نے آپ سے پہلے کہا 9 حجرے اور ہیں جن کے دروازے نبی کی مسجد کے اندر کھلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ان 9 کے بارے میں نہیں پوچھا، علی و فاطمہ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا اللہ کے نبی بتائیے کیا یہ بھی حجرہ انہی میں سے ہے؟ کیا جواب دیا، قربان جاؤں۔ کہا ابو بکر سن، نہ صرف یہ کہ یہ دروازہ ان دروازوں میں سے ہے جس کا عزت اور احترام خدا نے واجب کیا ہے، بل من افاضلها، بلکہ ان تمام دروازوں میں سے افضل ہے۔ اللہ اللہ سلامت رہے، سلامت رہے۔
یہ دروازہ وہ ہے، یعنی حضرت ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ عالم اسلام کو بتا رہے ہیں کہ اگر قرآن میں آیت دیکھو نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اہل البیت کے لفظ کو لے کر کسی اور در میں نہ جانا، یہی وہ در ہے، یہی اہل البیت ہے۔ اب بنتا تھا نا مسلمانوں کے لیے، چلو بھائی ہماری نہ مانے، کم از کم اپنی پسندیدہ شخصیات کو تو مان لے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے رسول سے پوچھا اور اعلان بھی کر دیا، بتا بھی دیا۔ عجیب معاملہ ہے، فضائل علی ہضم نہیں ہوتے لوگوں کو۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، فضائل علی کو ہضم کرنے کے لیے کوئی علی ولی اللہ سے بھرا معدہ چاہیے، عام معدے میں یہ ہضم ہو ہی نہیں سکتے۔ مولانا مودودی صاحب تفسیر قرآن بنام تفہیم القرآن، یہ لکھتے ہیں صاحب شیعوں نے تو ایسے ہی معاملہ کھڑا کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم اپنے ائمہ کو کیا مانتے ہیں؟ پاک اور طاہر، یعنی یہ مقام عصمت کبریٰ پر فائز ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ خداوند کریم نے یہ جو آیہ تطہیر بیان کی ہے، اسی آیہ تطہیر سے ہم استنباط کرتے ہیں کس بات کو؟ کہ ہمارے تمام کے تمام ائمہ معصوم ہیں۔ یہ جو عصمت ہے ہم ثابت کرتے ہیں یہ آیہ تطہیر کے ذریعے ہے۔ مولانا مودودی نے لکھا کہ یہ شیعوں نے ایسے ہی مسئلہ کھڑا کر لیا ہے کہ صاحب ہمارے سارے کے سارے امام معصوم ہیں۔ بھئی کیوں معصوم ہے؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن میں خداوند کریم کہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے، انما یرید اللہ۔ کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ کہ وہ نجاست کو اہل البیت سے دور رکھے۔ کوئی یہ تو نارمل سی بات ہے، یہ تو کوئی فضائل والی بات ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی آیت ہے کہ جس کے اوپر آپ عصمت کا ایک پہاڑ کھڑا کر لیں اور اپنے 14 کے 14 اماموں کو، 14 کے 14 معصوموں کو کیا کرے؟ عصمت کبریٰ پر فائز سمجھے۔ کوئی تو نارمل سی بات ہے۔ یہ بتائیں، دیکھیں کتنے سادہ فہم لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ کیا یہ بتائیں کیا کبھی خدا ارادہ کرے گا کسی شخص کے بارے میں کہ وہ نجاست کے پاس چلا جائے؟ یہ تو کوئی فضائل والی بات ہے ہی نہیں۔ خدا عام انسان کے بارے میں بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ نجاست سے دور رہے۔ تو یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم جب بھی در اہل البیت پہ حملہ ہوا ہے نا تو ہمیشہ اہل بیت کے خادموں نے کھڑے ہو کر دفاع کیا ہے۔ علامہ علی نقی نکن لکھنؤ سے کھڑے ہوئے اور جواب دیا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ کیا یہ بتائیے مودودی صاحب، خداوند کریم نے آدم کو حکم دیا تھا شجرہ کے پاس نہ جانا، شجر سے نہیں کہا تھا کہ آدم کے پاس نہ جانا۔ وجہ کہتے ہیں کہ روکا اسے جاتا ہے کہ جس کے جانے کا ڈر ہو۔ شجرہ چل کے نہیں آ سکتا تھا، آدم چل کے جا سکتے تھے، اس لیے آدم سے کہا تھا آدم اس شجرے کے پاس نہ جانا۔ کا مودودی صاحب اتنی سمپل سی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے اہل بیت سے نہیں کہا کہ آپ نجاست کے پاس نہ جانا، نجاست سے کہا کہ اہل بیت کی سلامت رہے، سلامت رہے۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے، تاریخ کے کوڑے دان میں ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں جو یہ گمان کرتے رہے
کہ ہم اپنے اختیار سے اہل بیت سے دور تھے. ارے بے وقوفو، خدا نے کہا کہ اجازت جا ہی نہیں سکتی. اللہ 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 نے کہا ہے کہ نجاست اہل بیت کے پاس جا ہی نہیں سکتی. درود پڑھیں محمد والے محمد کی رات. اس بحث کو میں ایک نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں بچی. انشاءاللہ یہیں سے کل اپنے سلسلے کو آگے چلائیں گے. لطف آئے گا خدا کی قسم. فضائل اہل بیت کا یہ سمندر بے قرار اس لیے ہے کہ ہم اس میں غوطہ زن ہو کر اپنی تطہیر کر سکیں. اور ایسی تطہیر اگر اس کائنات میں کسی نے کی ہے تو وہ حسین کے 72 اصحاب ہیں. حسین کے یہ 72 اصحاب ہیں کہ جن کی نہ کوئی نظیر ہے، نہ کوئی بدیل ہے، نہ کوئی مثل ہے. حسین کے انہی شہداء میں 2 شہید ایسے ہیں جن کا نام کون محمد ہے. کون محمد؟ زینب عالیہ کے شہزادے. کون ہے یہ زینب کبریٰ؟ کون ہے یہ زینب کبریٰ؟ ام المصائب ہے. اللہ اکبر. یہ جاننے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ زینب نے مصائب کو برداشت کیسے کیا، زینب کی معرفت ضروری ہے. کون ہے زینب؟ جس نے دیکھا کہ نانا رسول اللہ کے جنازے میں چند مسلمانوں نے شرکت کی، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اماں زہرا کے اوپر چلتا دروازہ گر گیا. کون تھا زہرا کے پاس؟ زہرا کی لاڈلی زینب تھی جو ماں زہرا کی تیمارداری کر رہی تھی. اس نے دیکھا میری ماں کیسے گھٹ گھٹ کر مر گئی ہے. اجرکم علی اللہ. دیکھا ہے کیا دیکھا؟ ایک دن رمضان کے مہینے میں 19 رمضان کو بابا علی مرتضیٰ گھر میں داخل ہوئے. سر دوش گافتہ ہو چکا ہے. بابا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جا رہا ہے. پھر یہ زینب ام المصائب کیوں نہ ہو؟ کون ہے یہ زینب جس نے دیکھا بھائی کا جنازہ آیا، 72 تیر اپنے ہاتھ سے نکالے. یہ وہی زینب ہے کہ جب جب کربلا میں لاشیں آتے تھے زینب کھڑے ہو کر بیان کرتی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان. اے اللہ اس قربانی کو قبول کر لے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے زہرا مرضیہ سے بھیک مانگو. حسین کے فرش پر آئے ہیں 2 موتی ہم بھی لے کر جانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی آنسوؤں کی بھیک ادا کر دے بی بی. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بی بی نے رخصت کیا ہے. سنتے ہیں نا، بنی ہاشم کا کوئی جوان ایسا نہیں ہے جس نے بی بی سے رخصت نہ لی ہو. لیکن مقتل اٹھا کر دیکھو، بی بی نے اپنے اون محمد کو رخصت نہیں کیا، دیدار آخر نہیں کیا اپنے بچوں کا. خدا کسی بہن پر یہ وقت نہ لائے کہ وہ بھائی کے پاس سوالی بن کر جائے. کیا سوال کرے؟ بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. عباس بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں، زینب بیٹھ کر کہہ رہی ہے بھیا بھیا اب میرے بچوں کی باری ہے، بھیا اب میرے بچوں کو مرنے کے لیے بھیج دے. کیا دل ہے ماں کا جو اپنے بچوں کو مرنے کے لیے بھیج رہی ہے؟
یہ ہے زینب کبریٰ۔ حسین نے کئی دفعہ لوٹایا، لیکن اب زینب ارادہ کر کے آئی ہے، اب عالیہ ارادہ کر کے آئی ہے کہ اب میں بھیا سے اجازت لے کر لوٹوں گی۔ کہا بھیا سب لوگ جا رہے ہیں، ہر بیوی اپنی قربانی پیش کر رہی ہے، کیا میری قربانی اس قابل نہیں ہے؟ تڑپ گیا حسین۔ کہا بہن زینب، دو وجوہات کی بنیاد پر میں تمہیں اجازت نہیں دے رہا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا باپ عبداللہ کربلا میں نہیں ہے، جب تک ان کے ولی کی اجازت نہیں ہوگی میں کیسے اجازت دے دوں؟ کیا جواب دیا؟ کہا بھیا آپ کو یاد ہے نا جب قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا تھا، جیسے ہی ہمارا قافلہ بھی مدینے سے باہر نہیں نکلا تھا، میرے شوہر آئے تھے، انہوں نے میرے اونٹ کی باگوں کو پکڑ کے کہا تھا بہن حسین کی بہن زینب، جب کربلا میں امام پر کوئی ایسا وقت آئے، تمہارے پاس دو بچے ہیں، ایک میری طرف سے قربان کر دینا، ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ بھیا میرے شوہر نے اجازت دی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے بہن زینب مجھے انصاف سے بتا، کوئی بھائی یہ چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے بہن کی گودی اجڑ جائے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس حسین نے اجازت دی، زینب نے در خیمہ پر جا کر اماں فضہ سے کہا فضہ میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو در خیمہ پہ کھڑے ہو کر مجھے میرے بچوں کی لڑائی بتاتی جا۔ سنو کہ عزادارو، یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کے پاؤں رقاب میں نہیں آتے، کوئی ذرہ ان پر پوری نہیں آتی، کوئی ہتھیار ایسا نہیں ہے جو ان کے ہاتھوں میں تھمایا جا سکتے۔ اس کے باوجود حسین ابن علی نے ایک بچے کو گودی میں اٹھا کر سوار کیا، دوسرے بچے کو عباس نے گودی میں اٹھا کر سوار کیا۔ اب عباس اپنے بچوں کو لڑنے کا گن بتا رہے ہیں، میرے بچوں ساتھ ساتھ رہنا، آگے بڑھ کر حملہ کرنا، پشت کے ساتھ پشت ملا کر رکھنا، یہاں بچے وار کر رہے ہیں۔ عباس آواز دے رہے ہیں مرحبا مرحبا میرے بچوں مرحبا۔ یہاں کسی بچے نے دوسرے بچے سے جدا ہونے کا سوچا ہوگا، عباس نے آواز دی نہیں میرے بچوں جدا نہیں ہونا۔ ہاں عمر سعد کی آواز آئی، ہو نہیں لو، یہ زینب کے بچے ہیں، یہ تم سے نہیں مریں گے، انہیں گھیر کے مارو۔ آزادارو، جب یہ بچے جدا ہوئے اب لشکریہ نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا، اور کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری۔ ہاں آزادارو، ادھر اماں فضہ در خیمہ پر کھڑی تھی اور زینب عالیہ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہے بی بی تیرے بچے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہاں ان کے ماموں عباس اور حسین ہیں، ہاں بی بی دیکھ تیرے بچے حملہ کر رہے ہیں، اب اس کو گرایا اب اس کو مارا، تیرے بچے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بات کرتے کرتے فضہ خاموش ہو گئی، فضہ خاموش ہو گئی۔ زینب نے کہا اماں فضہ بولتی کیوں نہیں ہو؟ کہا بی بی ذرا صبر سے کام لے، تیرے بچے کربلا کی زمین پر آ گئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ منابر اور مقاتل نقل کرتے ہیں کہ زینب عالیہ سجدے میں چلی گئی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ زینب کی قربانی کو قبول فرما۔ حسین تنہا گئے، ہر شہید کو اٹھا کر لائے،
لیکن اون محمد کے لیے عباس کو ساتھ لیا، اون محمد کے لاشے کو لے کر آئے۔ جانتے ہو عزادارو، جب کوئی لاشا آتا تھا نا تو زینب ہر لاشے کا استقبال کرتی تھی، زینب آگے بڑھ کر لاشے پر بیان کرتی تھی۔ اب جو اون محمد کے لاشے آئے، زینب نظر نہیں آ رہی۔ اما فضا، زینب کہاں ہے؟ مولا مولا وہ سجدے میں شکر ادا کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اسی لیے جب 11 محرم کو بیویوں کا یہ قافلہ لاشوں کے پاس سے گزارا جا رہا تھا نا، ہر بیوی کسی لاشے پر کھڑے ہو کر بیان کر رہی تھی۔ زینب عالیہ حسین کے لاشے پر کھڑے ہو کر بیان کر رہی تھی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ انت ملیک السماء، اے رسول اللہ آپ ملائکہ کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ ھذا حسینان، یہ آپ کا حسین ہے جو پہچانا نہیں جا رہا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے 2 ننھے ننھے لاشیں دیکھے جن پر کوئی بھی بیان نہیں کر رہی، جن پر کوئی بھی بیان نہیں کر رہی۔ میں آگے بڑھا، ثانی زہرا سے پوچھا بی بی ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہا اگر برا نہ منائے تو یہ بتا دے یہ چھوٹے لاشوں کی ماں کیا خیموں میں جل کر مر گئی ہے؟ زینب نے عجیب جواب دیا، کہا حمید سن، اپنے ان دونوں بچوں کو میں نے عباس اور حسین کا صدقہ کر دیا ہے، یہ میرے بچے ہیں۔ جب ہم رائے خدا میں صدقہ کرتے ہیں پھر پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ نہیں بیان کیے زینب نے، اپنے بچوں پر نہیں روئی زینب۔ بس عزادارو، جب کوفہ اور شام کی راہ میں زینب نو کے نیزہ پہ سرو کر دیکھتی تھی، جب نظر اپنے اون محمد پر جاتی تھی تو نظر پلٹا کے حسین کے سر کی طرف کر لیتی تھی۔ بھیا میں نے اپنے دونوں بچے تجھ پر قربان کر دیے۔ اجرکم علی اللہ۔ زینب نے گریہ نہیں کیا۔ سنو کہ عزادارو، 1 سال بعد جب تمام تبرکات واپس کیے گئے تو بی بی نے کہا ہمارے شہداء کے لاشوں پر جو سر تھے وہ ہمیں واپس دے دیے جائیں۔ یہاں بی بی نے تمام بیویوں کو بٹھایا اور کہا کہ ہر بی بی اپنا اپنا سر وصول کرتی جائے۔ ہر بی بی آگے بڑھتی ہے، کسی نے قاسم کا سر وصول کیا، کسی نے علی اکبر کا سر وصول کیا۔ ہاں عزادارو، اب 2 ننھے سر آئے لیکن کوئی بی بی کھڑی نہیں ہوتی۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا بی بی ان کی ماں کہاں ہے؟ زینب عالیہ نے کہا ان بچوں کی ماں میں ہوں، لیکن میں ان پہ گریہ نہیں کروں گی۔ حسین کا سر لیا، سینے کے ساتھ لگایا، بھیا زینب کو چھوڑ دیا اکیلا۔ اجرکم علی اللہ۔ عجیب طرح سے زینب نے بیان کیے لیکن اپنے بچوں پہ نہیں روئی۔ سنو کہ عزادارو، ایک ماں کب تک صبر کر سکتی ہے؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے کی طرف آیا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے رسول خدا کی قبر پر گئی، کہا نانا تیری امت نے بڑا ستم کیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سنو گے عزادارو، جب بیان کیے نا تو اصحاب کی زوجات موجود تھی، ایسا گریہ ہوا کہ قبر رسول پر کوہرام بپا ہو گیا۔ پھر زینب عالیہ نے ایک خون آلود کرتا نکالا، قبر رسول پر رکھ دیا، لرزہ داری ہوا، آواز آئی ہے زینب اس کرتے کو میری قبر سے ہٹا لے۔
عجیب جواب دیا، نانا نانا آپ گردہ برداشت نہیں کر سکے۔ زینب 70 قدم پر اپنے بھیا حسین کا گلا کٹتا دیکھتی رہی۔ زینب نے گریہ نہیں کیا، زینب نے گریہ نہیں کیا۔ نانا رسول اللہ کی قبر سے اٹھی، اب ماں کی قبر پر آ گئی۔ عزادارو بیٹیوں والے ہو نا، ذرا مجھے بتاؤ، جب کوئی بیٹی پریشان ہو اور اپنے اوپر ضبط کرے تو وہ کتنی دیر تک ضبط کر سکتی ہے؟ ممکن ہے وہ باپ کے سامنے خاموش ہو، لیکن جیسے ہی ماں سامنے آتی ہے بیٹی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اب زینب آئی اپنی ماں زہرا کی قبر پر، جیسے نانا رسول اللہ کی قبر پر لپٹ لپٹ کے روئی نا، زینب لپٹ لپٹ کے نہ روئی۔ زینب ایک کونے میں بیٹھ گئی، اپنے سر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ تمام بیبیاں بیان کر رہی ہیں اور بی بی خاموشی سے بیٹھی ہے، ایسے جیسے بی بی کی آنکھیں پتھر آ گئی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب تمام بیبیاں بیان کر چکی نا تو اس وقت زینب عالیہ نے تمام بیبیوں سے کہا، او بیبیوں تمہیں خدا کا واسطہ ہے ذرا میری ماں کی قبر کو خالی چھوڑ دو، میں اپنی ماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ بیبیاں اٹھی، قبر سے باہر نکلی۔ اب کیا ہوا؟ اب زینب نے اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹایا۔ اماں تیرے بازوؤں پر بھی نشان تھے، زینب کے بازوؤں پر بھی نشان ہے۔ اماں تیرے بال بھی سفید ہو گئے، زینب کے بال بھی سفید ہو گئے۔ اماں زینب تجھے اکبر کا پرسہ دیتی ہے، اماں زینب تجھے قاسم کا پرسہ دیتی ہے، اماں تجھے کٹے ہوئے شان عباس کا پرسہ دیتی ہے، اماں تجھے تیرے حسین کا زینب پرسہ دیتی ہے۔ سنو گے عزادارو، اب زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اماں میں تجھے تیرے بچوں کا پرسہ دیتی ہوں، تو مجھے میرے بچوں کا پرسہ دے۔ 1 سال ہو گیا اور کسی نے زینب کو ماں کہتے ماتم حسین